جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام بلوچ عوام کے سیاسی اور انسانی حقوق کے نمائندہ بی بی سی ٹائمز میگزین اور نوبل امن کمیٹی جیسے عالمی اداروں کی جانب سے نامزدہ کردہ ہماری بہن ڈاکٹر مارنگ اس وقت غیر قانونی غیر آئینی بنیادوں پر جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ انہیں جیل میں رکھنے کا مقصد بلوچستان میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کوئی مجرم نہیں بلکہ وہ انسانی حقوق کے سرکردہ رہنما ہیں جن کی سیاسی اور انسانی حقوق کی جدوجہد کو عالمی دنیا نے بھی قبول کیا ہے اور وہ بلوچستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست نے انہیں جھوٹے اور سیاسی دباؤ پر مبنی کیسز میں جیل میں ڈال دیا ہے جن کا ہمیں بخوبی احساس ہے کیونکہ ہم بچپن سے ریاست کی جانب سے ایسے جھوٹے کیسز اور غیر انسانی سرگرمیوں کا شکار ہے۔ ڈاکٹر مارنگ سے پہلے ہمارے والد شہید عبدالغفار کو بھی ریاست نے مختلف جھوٹے کیسز میں کئی سال تک جیل میں رکھا۔ غیر قانونی کیسز میں جب بھی انہیں رہائی ملی تو ریاست نے انہیں پھر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ ریاست کی یہ غیر انسانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا ہمیں کئی ادوار سے تجربہ ہے۔ ڈاکٹر مارنگ خود بچپن میں انہی اذیتوں سے گزری ہے۔ ریاست نے کئی عرصے تک اس وقت ہماری خاندان کو اذیت میں رکھا اور بالآخر ہمارے والد کی لاش پھینک دی اور ہمیں بے سہارا کر دیا۔ جب ہمارا سہارا ہم سے چھین لیا گیا تو مارنگ ہمارے خاندان کے لیے سہارے کے طور پر سامنے آئی اور ذمہ داریاں پوری کی۔ چونکہ وہ خود اپنے والد اور ہمارے درد اور تکلیف سے آشنا تھی اس لیے ان سے گوارا نہ ہوا کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق، غیر انسانی تشدد، جبری گمشدگیوں جیسے سنگین انسانی جرائم پر خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے انہوں نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے ان تمام ماؤں اور بہنوں کو آواز دی جو ریاست کی جبر کا شکار تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ وہ ان ماؤں کا بھی سہارا بن گئے جن کے بچے کئی سالوں سے ریاست کے قید خانوں میں جبری گمشدگیوں کے شکار تھے۔ اس لیے اب ریاست نے ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر قہر پیدا کر دی ہے۔ مارنگ کو غیر قانونی اور غیر انسانی بنیادوں پر اٹھانا اور جیل میں بند رکھنا بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی بدترین مثال اور آئین و قانون کی دجیہ اڑانے کے مترادف ہے۔ معزز صافی حضرات، مارنگ جیسے انسانی حقوق کے کارکن پیشوارانہ بنیادوں پر ایک ڈاکٹر اور قومی بنیادوں پر ایک مسیحا کے طور پر جانے اور سمجھنے والے شخص کو جس طرح روڈوں پر گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا اور اب جس طرح جیل میں ان سے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عدالتوں کی جانب سے واضح احکامات کے باوجود ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے۔ انہیں لواحقین سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ہم مسلسل جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مجھے صرف ایک مرتبہ احتجاج کرنے کی دھمکی کے بعد ہی چند سیکنڈ کے لیے چھوڑا گیا ہے جبکہ باقی فیملی ممبران کو اس حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے جبکہ جیل میں ان کے ساتھ بدترین اور غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس کی جانب سے ہمیں صاف کھانا دینے کی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے مارنگ کی طبیعت جیل میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے جبکہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر سیل کے چاروں اطراف حتیٰ کہ واش روم کے سامنے بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو بنیادی پرائیویسی کے خلاف ورزی ہے اور تمام غیر انسانی غلط اور بدترین ٹارچر کا بنیادی مقصد مارنگ بلوچ کو ان کے بنیادی اور انسانی حقوق کے جدوجہد سے محروم رکھنا ہے۔ ہم اس ریاست کے جبر کا پہلے بھی کئی مرتبہ شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے والد شہید عبدالغفار لانگو کو بھی ریاست نے بدترین تشدد کر کے ان سے سیاسی جدوجہد کا حق چھین نہیں سکا جس کے بعد انہیں تشدد زدہ لاش کی صورت میں ہمیں واپس کر دی اور اب ریاست یہی بدترین جبر و وحشت کا رویہ اور اذیت ہمیں مارنگ کی جیل میں رکھنے کی صورت میں دے رہی ہے، لیکن ہم ان مظالم پر کسی بھی طرح خاموش نہیں رہیں گے اور ریاست پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہم شدید احتجاج اور جدوجہد کریں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مارنگ کوئی مجرم نہیں بلکہ انہیں سیاسی مقاصد دباؤ کی بنیاد پر جیل میں قید رکھا گیا ہے، اس لیے ریاست ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سیاسی قیدی جیسے حقوق دے اور ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ مارنگ بلوچ کے سیل کو ایجنسیوں کے اہلکاروں کے حوالے کرنے کے بجائے اور ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے کے بجائے انہیں اپنے آئین میں موجود حق و حقوق دیے جائے۔ معزز صافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے دنیا بھر کے صافی حضرات، انسانی حقوق کے کارکن، سیاستدان اور تمام متعلقہ افراد کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ جیل میں ہونے والے اس غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف سخت آواز اٹھائے
ادا جیل کی کمانڈ اس وقت پولیس کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، جو اپنی طرف سے مارنگ بلوچ کو شدید اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ذہنی اور فکری بنیاد پر اسے کمزور بنایا جا سکے، جو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ ریاستی اداروں کے اہلکار مارنگ بلوچ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچائے۔ ریاست کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی اور پرامن لوگ ہیں اور بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ طاقت اور تشدد آج سے 2 دہائی پہلے نہ توڑ پائی ہے اور نہ اب توڑ پائے گی۔ اس لیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے مارنگ بلوچ کو رہا کرے، جبکہ بلوچ عوام کو ڈاکٹر مارنگ کا یہی پیغام تھا کہ اپنے سیاسی اور پرامن جدوجہد ہر صورت میں جاری رکھے اور بلوچستان میں ہونے والے غیر انسانی سلوک کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے اور احتجاج جاری رکھے۔ اس ملک میں بلوچ عوام کے پاس ماں سوائے جدوجہد کے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس لیے کسی بھی طرح کمزوری نہ دکھائے اور اپنی جدوجہد جاری رکھے۔ میں ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کو ایز اے کونسل ریپرزینٹ کر رہا ہوں بیفور دی کورٹ۔ اب جو ہے کہ کل ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی 358/2025، جس میں ہم نے یہ پلی لیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ صاحبہ کو نظر بند رکھا گیا ہے، کس قانون کے تحت رکھا گیا ہمیں وہ بتایا جائے، کیونکہ لیگل پروسیجر یہ ہے کہ اگر ایم پی او کے تحت آپ کسی کو گرفتار کر کے پابندی سلاسل رکھتے ہیں تو اس کو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے بعد ایک پروسیجر ہوتی ہے، اس پروسیجر کے بعد جس کو پابندی سلاسل رکھنا چاہتے ہیں اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں، آیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، تو پہلی ریکویسٹ کورٹ سے ہم نے یہی کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کیوں رکھا گیا ہے۔